سویدای دلت صداش بزن تا بشه حل مشکلت صداش بزن نزنه به سینه تو دست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم مومنین و مومنات. You're watching and I'm in Arooj Naqvi official. This is me Sayyid Anam Naqvi with my Khahar Arooj Naqvi. And we are here once again with another مجرب عمل. اور مجرب اس عمل کو کہتے ہیں جو تجربہ کیا ہوا ہو، جو مشاہدہ کیا ہوا ہو، جس کو کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا اور اس کے ریزلٹس الحمدللہ بہت بہترین دیکھیں. اور آج اتنی پاک و پاکیزہ اور بلندتر ہستی کے توسل سے خدائے بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ سے دعا کا سلیقہ سکھائیں گے انشاءاللہ، کہ جو ہم نے تمام زندگی اور ہمارے مومنین بہن بھائیوں نے اور یقیناً آپ سب نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ وہ در ہے جس در سے کبھی پروردگار خالی نہیں لوٹاتا. یہ وہ واسطہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو ان پاکیزہ ہستی کا واسطہ دیا جائے تو اللہ پاک اس حاجت کو رد نہیں کرتا. ذکر کر رہے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ میں کہ کس طرح سے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اور خدا سے نزدیک ہونے کے لیے خاص و خاص طور پر یہ بتا دیں کہ روحانی ترقی کے لیے اگر انسان چاہے کہ میں ریاضت کر چکا، عبادت کر چکا، لیکن وہ معیار جو میں اللہ کی نزدیکی کا چاہتا تھا مجھے نہیں ملا، تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو آپ کو پنجتن تک لے جائیں اور آپ کو خدا تک لے جائیں. یہ عظیم ہستی ہیں فرزند امیر المؤمنین اور برادر ہیں سید الشہداء کے باب الحوائج، باب الحسین، ابو الفضل عباس علمدار لسم سقائے سکینہ علمدار لشکر حسینی قمر بنی ہاشم، کہ جن کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے نام سے تمام دنیا جانتی ہے. اور ریگارڈلیس آف مکتب آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس فقہ اور کس مکتب کے پیروکار ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کہ جس سے تمام طرح کے لوگ فیض یاب ہوتے آئے ہیں. اس میں کریمی دیکھی گئی ہمیشہ کہ اللہ کو حضرت عباس علیہ السلام کا واسطہ اتنا محبوب ہے کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام رسول اللہ کی مراد ہیں، جناب زہرا کی دعا ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے نماز شب میں مانگا، اور سید الشہداء کے وہ برادر ہیں کہ سعادات سے اور اہل بیت علیہ السلام سے بے حد وفا کی، اس قدر وفا کی کہ آج بھی پانی قبر ابو الفضل عباس علمدار کا طواف کرتا ہے کیونکہ ان کے لب تو پیاسے رہے. اللہ نے جو اجازت حضرت عباس علمدار کو دی اور جو کرامات ابھی مہر عروج آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کیسے ان کا واسطہ دے کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، تو حیران نہ ہو جائیے کیونکہ جب وہ قربانی عظیم ہوتی ہے تو اس کا صلہ عظیم ہوتا ہے. جب حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں دین اسلام کی خاطر اور نواسہ رسول اللہ سے ایسی وفا کی کہ خود کو پیاسا رکھا، پانی کے لیے دریا میں اترے، لیکن کیونکہ مولا حسین علیہ السلام کی جو اہل بیت اطہار جناب سکینہ بنت الحسین سقائے سکینہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے پانی نہ لے جا سکے تو اپنے لبوں کو بھی تر نہ کیا. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچی رکھ دی تشنگی عباس نے، اتنی اونچی رکھ دی تشنگی عباس نے. اب زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے، ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں مولا عباس علیہ السلام سے توسل کس طرح سے کیا جائے کہ آپ کی پیاس کے صدقے اللہ نے کہا عباس اب خیمہ پانی تو نہیں لے جا سکے، لیکن آج ہم آپ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی بندہ آپ سے اور آپ کا واسطہ دے کر میری بارگاہ میں دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توسل کیسے کیا جائے، یہ دعا کیسی مانگی جائے. تو آج ہم اب عروج سے ڈسکشن کا آغاز کرتے کہ کتنے مجرب طریقے ہیں، کم از کم کچھ اعمال ہم آپ سے شیئر کر سکیں. جی عروج. مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام سے توسل کے بہت زیادہ طریقے ہیں، بہت زیادہ معجزات ہیں، لیکن جو زیادہ شیئر کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے اور جو مجرب ترین، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آزمائے ہوئے ہیں، تجربہ شدہ ہیں علماء کی طرف سے،
انہی کو دہرایا جاتا ہے اور لوگوں کی حاجات قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی نظر دلانا، نیاز دلانا، ان کا دسترخوان بچھانا، ایک تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی 133 مرتبہ باب الحوائج کا مولا غازی عباس علمدار کا عمل جو ہے ایک تسبیح کی طرح ہوتا ہے، نماز پڑھ کر آپ کو کرنا ہوتا ہے، ایک تو وہ عمل بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مولا غازی عباس کا واسطہ کس ہستی کو دینا ہے وہ بھی میں آپ سے آج شیئر کر دوں گی، کہ جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کے اور بھی بیٹے ہیں، عظیم ترین واسطہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا، امام حسن علیہ السلام کا، لیکن مولا عباس کا جیسے کہ جناب امتیاز الگ ہے، بے شک ایک یونیک پرسنالٹی ہے، امتیاز الگ ہے جناب زہرا سے، کیونکہ ان کو ابن زہرا کہا جاتا ہے، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا کہا جاتا ہے، اور ہیں بھی، تو بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو ایک انسانی زبان ناقابل بیان ہے اس کے لیے فضائل ابوالفضل عباس کو بیان کرنا میں آپ سے جلدی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر آپ نے اگر پہلے بھی اعمال کیے ہوں گے تو یا تو 133 مرتبہ کا عمل کیا ہوگا، تو اس میں جو درود کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، نظر کیسے دلانی ہے، اس کو ڈیٹیل سے ایک ہی مرتبہ میں آپ سے شیئر کر دوں گی۔ تو سب سے پہلے جو مولا عباس کا نام ہے، عباس نام کے اعداد کے مطابق جو ہے 133 کا عدد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، اتنے ہی اعداد جو ہیں نام کے بھی ہیں۔ اب اول و آخر آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے 2 رکعت نماز فجر آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے اور ہدیہ کریں گے مولا عباس علیہ السلام کو۔ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، 2 رکعت نماز حاجت ہدیہ کریں گے مولا عباس کو، اور پڑھیں گے آپ نماز فجر کی طرح، کوئی چینجنگز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ تشہد اور سلام پڑھنے کے بعد اسی حالت میں جیسے کہ بیٹھے ہوں گے، چینج نہیں کریں گے، اسی حالت میں آپ 133 مرتبہ اول، 133 مرتبہ 133 ٹائمز شروع میں اور آخر میں اگین 133 مرتبہ آپ درود پاک کی تسبیح کریں گے۔ درود کون سا کمنٹ سیکشن میں بتایا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مکمل درود کو تلاوت کریں۔ اور درمیان میں اول آخر میں نے درود بتایا، درمیان میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، جو تعقیبات کی بک میں اور انم سے میں کہوں گی کہ ریکمنڈ کر دیں، آپ کو کس سائٹ پہ آپ کو یہ عمل بھی لکھا ہوا کہ یہ جملے لکھے ہوئے مل جائیں گے، یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اردو میں ترجمہ کر دیتی ہوں آپ کے لیے، یہ وہی جملے ہیں جو درمیان میں آپ نے 133 مرتبہ اول و آخر درود کے بعد پڑھنے ہیں۔ اس میں ہے کہ پہلے جملے کا مطلب ہے اے حسین علیہ السلام کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے۔ پریشانی دور کرنے والے کون ہیں؟ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرے جملے میں جو اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام ہے، وہ ہے دور کر دے میرے کرب کو تجھے، یعنی کہ یہاں پہ پھر مولا غازی عباس کی بات ہو رہی ہے، اور اب آپ ان سے توسل کریں۔ پہلے آپ نے واسطہ دیا امام حسین علیہ السلام، اب آپ کہہ رہے ہیں بحق اخیک الحسین علیہ السلام، آپ کو اپنے بھائی حسین ابن علی کی حق کا واسطہ کہ میری بھی جو جتنا میں مضطرب ہوں، میرا دل پریشان ہے، جیسے چہرہ حسین سے غم کو ہٹا دیا، ہمارے بھی چہرے سے غم کو ہٹا دیں۔ بہت خوب عروج، یہ اعمال جو بتا رہی ہیں عروج میں واضح کر دوں پھر سے آپ کو، 133 ٹائمز یہ نمبر بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کے نام کے مطابق اعداد آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اول و آخر 133 ٹائمز یہ آپ درود و مکمل درود پڑھیں گے، اور اس کے درمیان میں آپ یہ جملے کہیں گے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب بحق اخیک الحسین، یا باب الحوائج ابوالفضل عباس ادرکنی۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوشش کیجئے یہ مکمل جملے دہرائیں، مطلب کتنا خوبصورت معنی عروج آپ کو بتا چکی ہیں کہ چہرہ حسین سے غم کو دور کرنے والے ہمارے غم کو بھی بھیا حسین کا واسطہ دور کیجئے۔ آپ اسی عمل کو اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ اول و آخر 133 مرتبہ درود پڑھیے، اور اس کے درمیان میں 133 مرتبہ فقط نام عباس ہی پڑھ لیجئے، یا عباس علیہ السلام، یا عباس علیہ السلام، یا عباس علیہ السلام، اور عقیدت سے پڑھیے۔ اور ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بتایا کہ جب کبھی اعمال کریں تو اس کے لیے اہتمام کریں، تنہائی میں بیٹھیں، اب دل لگا کر کریں، باوضو ہو کر کریں، پاکیزہ لباس پہن کر کریں، تو اس طرح سے اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔ اور یہ کرنا کب ہے وہ بھی میں نے کہا کہ آج ڈیٹیل سے سب کچھ شیئر کریں گے، جو آپ نے ڈیفرنٹ ویڈیوز میں سنا ہوگا، تو آج مکمل طریقہ کار شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ 9 چندے جمعرات جو ہوتی ہے، جو ایک اسلامی مہینے کا پہلی جمعرات ہوتی ہے، اور وہ آنے والی ہے، اس لیے اچھی بات ہے کہ آج ہی کے پروگرام بتا رہے ہیں، ماہ ذی القعدہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی القعدہ کا پھر اس حوالے سے جو 9 چندی جمعرات آئے گی تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کسی سخت مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں تو 9 چندی جمعرات جو فرسٹ تھرسڈے آف ایوری اسلامک منتھ،
اس پر آپ عمل کریں تو اثر پذیری بڑھ جائے گی. اور اگر وہ گزر بھی جاتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جمعرات کے دن جیسے آپ مولا عباس جن کے گھروں میں مولا غازی عباس کا علم لگا ہوا ہے اور ان کو عادت ہے اور بڑی خوبصورت روٹین ہے کہ وہ چراغاں کرتے ہیں, تو آپ شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کے دن آپ اپنا یہ عمل سر انجام دے سکتے ہیں. اگر نوچندی جمعرات نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ جمعرات کے دن یہ عمل سر انجام دیں گے. انم نے کلیئر کر دیا ہے کہ کس طرح یا عباس کہہ کر بھی, لیکن زیادہ فضیلت ہے کہ جو جملے میں نے دہرا دیے عربی میں آپ کے پاس ہیں کہ اے حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے, دور کر دیں میری پریشانی کو یعنی کہ کرب کو. آپ کو آپ کے بھائی حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ. خوبصورت ترین جملے. اب کون کون سی پرابلمز ہو سکتی ہیں, جو بھی مسئلہ آپ کی لائف میں ہے وہ ہم نہیں جانتے, آپ خود بہتر جانتے ہیں. اولاد کا ہے, کسی کی اولاد نہیں ہے, اس کا پاس اپنا گھر نہیں ہے, یا جاب کی پرابلم ہے, یا بیماری ہے. اور خوبصورت بات تو یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی عمل پہلے بتائے ہیں خاص مقصد کے لیے خاص عمل بتایا, لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ توسل ہر مسئلے کے لیے. کوئی بھی پرابلم ہے, جسٹ نیم اٹ. یہ تمام تر مسائل آپ اپنے مولا غازی عباس علیہ السلام واسطے دے کر اللہ کی بارگاہ سے حل کروا سکتے ہیں. ویزا کا پرابلم ہے, آپ کی پراپرٹی کا پرابلم ہے, کسی بھی طرح کا پرابلم ہے, یا بیٹی کی شادی کے لیے کوئی بھی پرابلمز, میں نے آپ کو سب کی ایگزامپلز دے دی ہیں. آپ اپنے دل میں ان تمام حاجات کو رکھیں گے اور پھر دل میں رکھتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے وہ 133 مرتبہ جو آپ کو جملے بتائے ہیں عربک کے, وہ آپ نے دہرانے اور اپنی حاجات کو دل میں اور ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ مولا غازی عباس کے نام سے, ان کے توسل سے, ان کے جو ہے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ سے آپ خالی ہاتھ تو بالکل نہیں جائیں گے. لیکن ایک اور ضروری بات کہ بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے کہ اگر آپ اس عمل کے بعد واسطہ دیں گے جناب سیدہ مظلومہ جناب فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پاک سیدہ کو آپ ان کے بیٹے مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ دے کر جب اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے تو آپ انشاءاللہ, میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے. اور یہ آپ کرتے رہیے گا, جو بھی جمعرات آپ کو ملے گی آپ یہ کرتے رہیے گا جب تک آپ کی پرابلم سالو نہیں ہو جاتی. تو یہ 133 مرتبہ یہ ذکر کرنا ایک عمل ہے. جناب زہرا کو یہ کہہ کر واسطہ دینا کہ یا پاک بی بی آپ کو واسطہ ہے ان کا کہ جو مولا ابوالفضل عباس علمدار ہے, جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے والے آپ کے فرزند ہیں, آپ کو ان کے کٹے شانوں کا واسطہ میری اس حاجت کو پوری کیجیے. یہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑا مجرب عمل ہے کہ جناب سیدہ کو جب آپ حضرت عباس کا واسطہ دیں, ان کی پیاس کا واسطہ دیں, ان کے بازوؤں کا واسطہ دیں, تو وہ بی بی مشکل آپ کی چند لمحوں میں بھی ختم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جناب سید آپ کے حق میں دعا کریں گی. آپ کو توسل زہرا بی بی بھی ملے گا, توسل مولا عباس علیہ السلام بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. 2 رکعت نماز میں نے آپ کو بتائی, پڑھنا کیا انم نے, اور میں نے ریپیٹ کر دیا. واسطہ مولا عباس کو جناب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کو دینا ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ساتھ میں بتا دوں کہ جب نماز پڑھنی ہے یہ عمل کرنا ہے, مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھنی ہے. زیارت اور زیارت کی نماز 2 رکعت وہ بھی نماز فجر کی طرح ہے. زیارت اور زیارت کی نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے, اور میری تاکید ہے میری طرف سے کہ آپ زیارت کا ترجمہ ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں کہ انشاءاللہ جب آپ کی حاجت بر آئے گی, جب آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی تو آپ نظر مولا عباس علیہ السلام دلائیں گے, جو بھی آپ کی توفیق ہے. لیکن جناب سکینہ کے نام سے اس دسترخوان پہ اس نظر میں پانی ضرور رکھیے گا. علماء بھی اس کی بہت تاکید کرتے ہیں کہ وہ ایک شکر کے اور ایک وہ حاجت کے بر آنے کے طور پہ آپ کہیں گے کہ مولا آپ نے یہ حاجت ان کے وسیلے سے قبول ہوئی رب کی بارگاہ میں, تو آپ نے وہ نیاز کرنی. یقیناً. اور یہ وہ دسترخوان ہے جس کا روز ذکر کر رہی ہیں. آپ نے بسا اوقات سنا ہوگا کہ مومنین آپ کو نظر بھجواتے ہیں, نیاز بھجواتے ہیں. تو نظر اس کھانے کو کہتے ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کا نام لے کر مومنین کو پیش کیا جاتا ہے, اور پنجتن پاک کی نظر دلائی جاتی ہے. اہل بیت کے وسیلے سے اس نظر کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا لفظ حاضری کا. حاضری بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں بہت ایک امتیازی مقام رکھتی ہے, اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ لفظ حاضری کا کیا مطلب ہے. کسی جگہ پر اس کو کچھ پریزنس مانا جائے گا, کسی جگہ پہ وہ اس کو کچھ فوڈ سمجھیں گے. لیٹ می ایکسپلین. حاضری بھی ایک منت, ایک مراد, ایک دعا ہے, ایک عمل ہے
کہ جو مجرب اعمال ہیں انہی میں دیکھیں کہ یہ عقیدے کی بات ہے اور محبت کی بات ہے، اہل بیت کا در یہ اللہ کے عشق تک آپ کو پہنچاتا ہے۔ تو جب آپ ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو جیسے بھی دسترخوان کی منت ہے، اسی طرح مومنین یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو میری اس حاجت کو پورا کر، تجھے واسطہ قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا کہ میں پھر اپنے گھر پر مولا ابوالفضل کی حاضری دلواؤں گی یا دلواؤں گا۔ تو آپ ایک دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ حاضری ایک شرینی ہوتی ہے، آپ حاضری کسی بھی چیز پہ دلا سکتے ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں حاضری حضرت عباس کے نام سے جتنا بھی دسترخوان سجایا جاتا ہے، اس تمام تر جب کھانے کو مومنین کو پیش کیا جاتا ہے حضرت عباس کے نام پر شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے اس حاجت کو پورا کی، تو اس دسترخوان کو حاضری کہا جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ انواع و اقسام کے کھانے رکھیں، وہ بڑے کریم ہیں اور آپ نے اللہ کی مخلوق کو ہی اس دسترخوان پر سے کھلانا ہے، مومنین کو کھلانا اپنے آپ میں ایک ثواب ہے، مشکل اور جلد حل ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ اہتمام کر سکیں، بی بی سکینہ کے نام سے پانی تو ضرور رکھیں، اس کے علاوہ کچھ کھانا اور شیرینی، آپ فقط کچھ شیرینی بنا کر، جہاں پر پاکستان میں عام طور پہ سوجی کا حلوہ بنایا جاتا ہے، تو اگر آپ ایک شیرینی ہی بنا سکیں اس کو بھی آپ حاضری کی نظر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کرامات حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ شاید کہ ہم ایک ایپیسوڈ میں شاید نہیں یقیناً کور نہیں کر سکتے، کیونکہ حاضری کا ایک الگ واقعہ ہے، اور جو معجزات علماء نے اور عرفاء نے ان کے بعد دیگر مومنین نے جو مشاہدہ کیے وہ اس سے الگ ہیں۔ تو چلیں توسل کا ایک اور، جیسے ہم نے 2-3 طریقے بتائے ہیں، ایک اور شیئر کرتے ہیں کہ آپ 110 مرتبہ صلوات ضرور پڑھیں۔ جب دسترخوان حضرت عباس علیہ السلام بچھا لیں 110 مرتبہ درود پڑھیں۔ تو درود کی اپنے آپ میں بڑی فضیلت اور پاور ہے، ہماری ویڈیوز پڑھی ہیں، یہاں پہ دعا اور مناجات کی پلے لسٹ پہ چیک کیجئے گا کہ درود اپنے آپ میں ایک پاورفل عمل ہے، وہ پڑھیں۔ دسترخوان پہ ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت عباس کی نظر دلائیں۔ اب نظر کیسے دلائی جاتی؟ جو کھانا تیار کیا ہے 110 مرتبہ درود پڑھیں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے، 1 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور آپ کوشش کریں کہ 5 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھیں۔ اگر آپ درود نہیں زیادہ تلاوت کر سکتے تو کم از کم 5 مرتبہ درود اول، 5 مرتبہ آخر میں پڑھ لیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا کریں یا رب العالمین اس نظر کو میں بارگاہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام پیش کرتا ہوں، میری حاجت کو برلا، میری مشکل کو دور فرما، اور اس حاضری کو مومنین کو کھلا دیجئے۔ تو یہ تھے ہمارے توسل کے طریقے۔ اس کے علاوہ مومنین نے، بڑے بڑے علماء نے، عرفاء نے مشاہدہ کیا انہی آنکھوں سے کہ اللہ نے حضرت عباس علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو بلند روحانی مقامات عطا فرمائے۔ بے شک۔ اور جب کبھی انہوں نے نام عباس علمدار علیہ السلام لیا تو پنجتن کہتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے کا وسیلہ عباس ہیں، اور بارگاہ الہی میں بھی محبوب واسطہ ہے۔ تو چلیے ہم کچھ واقعات کا آپ سے کوشش کرتے ہیں ان شارٹ ذکر کریں تو ہمارے ایمان تر و تازہ ہو جائیں، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں تب توسل حضرت عباس علمدار اس یقین اور عقیدے سے کریں کہ جب اتنی عظیم ہستیوں نے ان سے توسل کیا اور عام لوگوں کی بھی سنی گئی تو ہماری کیوں نہیں۔ تو عروج کیوں نہ ایک ایمان افروز واقعہ ہم مومنین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بلند روحانی مقامات کے لیے میں نے آپ کو بتایا، عام لوگوں کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک عظیم ہستی کا واقعہ بتانا چاہوں گی کہ آیت اللہ علی آقا قاضی، بہت بڑے عالم گزرے، ان کے بارے میں ریسرچ کر کے دیکھیے گا کہ اتنی عبادت اور ریاضت کی، 18 سال اللہ کی ریاضت اور عبادت میں گزارتے رہے، اس کے بعد مزید گزاری۔ ابھی تو 18 سال ہوئے ہی تھے کہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ امید کرتے تھے کہ اتنی عبادت اور ریاضت اور اتنا تقوی، یہ سب کے سلسلے میں اللہ پاک سے اور اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوں اور مخلص ہوں، اور ہمیشہ جو عالم دین ہے ان کی نظر آخرت پہ رہتی تھی، اللہ کی محبت میں رہتی تھی، دنیا کی طرف نہیں تھی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ تمام روزہ، نماز، عبادات، یہ 18 سالہ زندگی کی جتنی بھی میں نے عبادت کی، اس کے علاوہ وہ درس دیتے تھے جو بھی، اس کے عوض اللہ کے اور قریب ہوں اور معرفت الہی رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہ لے۔ تو وہ ایک دن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں، حرم عباس علیہ السلام میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور نماز کی بھی نیت کی ہی تھی کہ ایک شخص جو کہ دیوانہ تھا اور ذہنی توازن جیسے آپ عام لفظ میں کہہ لیں درست نہیں تھا، تو ان کے قریب آیا، اور اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے کہ ان سے کئی عالم دین تو ان کے شاگرد ہیں
کہ جو نہیں جانتے ان کو تو میں کیا ہی بتاؤں, آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں, کہ انہوں نے درس و تدریس سے ایسے علماء کو ہمارے لیے تیار کیا کہ آج ہم شکر گزار ہیں. تو یہ نیت کرتے ہیں نماز کے, ایک دیوانہ ان کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اتنی بڑی ہستی کو یہ کہنا کہ جو خود دین کے مسائل, شریعت کے مسائل لوگوں کو سکھاتے ہوں, طلباء کو سکھاتے ہوں, درس دیتے ہوں, تو اس دیوانے نے ان سے کہہ دیا کہ بغیر جو وضو کے نماز نہیں ہوتی, آپ نیت کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اگر کسی نے مجھے حضرت ابوالفضل عباس سے علمدار میں یہ بات کہہ دی ہے, غور کیا. ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو کنفرنٹ کرنے لگ جاتا, بحث کرنے لگ جاتا, لیکن اتنی عظیم ہستی نے یہ نہیں سوچا کہ میں پرفیکٹ ہوں. انہوں نے غور کیا, انہوں نے دیکھا کہ کیا واقعی وضو سے تھا. تو ہم لوگ یہ پریکٹس نہیں کرتے, لیکن علماء یہ پریکٹس ضرور کرتے, اور عام طور پہ انسانوں کو کرنی بھی چاہیے کہ ہر حال میں باوضو رہنا. تو وہ ہر حال میں باوضو رہتے تھے, ہر وقت حالت وضو میں رہتے تھے. تو اس طرح نماز کا وقت بھی آ جاتا تھا تو باوضو ہوتے تھے, نماز ادا کر لیتے تھے. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہمیشہ سے باوضو رہتے ہیں تو کبھی لگتا ہے کہ وضو سے ہیں لیکن وضو باطل ہو چکا ہوتا ہے, اور آپ نماز کے وقت داخل ہو جائے تو نماز ادا کرنے لگتے ہیں. اب انہوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وضو پہلے سے کر رکھا تھا لیکن اس ٹائم تک باطل ہو گیا تھا. لہٰذا وہ جو حرم میں ابوالفضل میں شخص کہہ گیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, لوگوں کی نگاہ میں تو دیوانہ تھا. معلوم یہ پڑھا کہ بارگاہ ابوالفضل عباس سے علمدار کے تو دیوانے بھی اتنی معرفت رکھتے. وہاں پر تو جن کے ذہنی توازن جن کو کہا جاتا ہے درست نہیں ہے, وہ تو معرفت کی کسی اور ہی درجے پر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے, نماز اپنی تمام کی, اور اس کے بعد وہ شخص پھر سے آیا اور ان کے قریب آ کر ان سے کہنے لگا, آپ جانتے ہیں کہ ابوالفضل عباس سے علمدار علیہ السلام تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں, تو جو چاہتے ہیں حضرت عباس سے مانگے کیونکہ وہی پناہ گاہ, اور اللہ ان کے وسیلے سے آپ کو عطا کرے گا. اب جب انہوں نے یہ سنا تو اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, اور انہوں نے یہ دعا کی, پروردگار عالم تیری جو عبادت, جو ریاضت جو 18 سالہ زندگی میں کیا, تو مجھے یہ عطا کر کہ تو اپنے سے نزدیک کر, اور دنیا کے حجابات میری آنکھوں سے ہٹا دے, اور میرا مقام بلند کر دے, روحانی مقام بلند. یہ نہیں کہا دولت, ہم لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے چیز آتی ہے دولت, دنیاوی آسائشیں, لیکن اتنی عظیم ہستی نے یہ مانگا کہ اللہ پاک تو میرے دنیاوی حجابات کو ہٹا دے اور میرا مقام روحانی جو ہے بلند کر دے. یہ کہنا ہی تھا کہ بارگاہ ابوالفضل عباس سے علمدار میں حضرت عباس کا واسطہ نے دیا کہ یا اللہ تجھے حضرت عباس سے علمدار علیہ السلام کا واسطہ کہ دنیاوی حجابات ہٹا دے. کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں نگاہ کرتے ہیں, جس چیز پر نگاہ کرتے ہیں, خدا کے نور کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض کا مکمل تجزیہ ہونے لگا. یہ دیکھنے لگے کہ جو خدا کا ذکر ہے, اللہ نور السماوات والارض ہے, تو جس چیز کی طرف نگاہ کرتے ہیں خدا کی تجلی, خدا ہی کا نور نظر آتا ہے. آسمانوں کی طرف نگاہ کرتے تو خدا کی نور کو مشاہدہ کرتے ہیں, زمین کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو نور نظر آتا ہے. یہاں تک کہ یہ سلسلہ معرفت کا جاری رہا, پردے ہٹ گئے, ان کو پھولوں پر بھی اللہ کا نور نظر آنے لگا, آسمانوں پر بھی, زمینوں پر بھی, دائیں اور بائیں. وہ اس کیفیت میں اپنے گھر پہنچے, ان کی بیگم نے چائے کا کپ دیا, چائے پی, اس کے بعد پھر سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ اپنے گھر سے دیکھنے لگے کہ ہر چیز پر جیسے نور ہے. اس قدر اللہ نے ان کی آنکھوں پر سے پردے دنیا کے ہٹا دیے تھے, ایسا بلند روحانی مقام عطا کیا کہ وہ درس دے رہے تھے, زلزلہ آ گیا, سارا گھر گر گیا, لیکن وہ جس کرسی پہ بیٹھے اسٹوڈنٹس کو درس دے رہے تھے اس چیئر پر سے نہیں اٹھے. اور جب طلبہ نے پوچھا کہ آپ کرسی میں موجود ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تم سب فقط دعوی توحید کرتے ہو لیکن تم ایمان نہیں رکھتے, تم مغلوب اور پریشان ہو گئے. یہی تو عقیدہ ملا تھا بارگاہ ابوالفضل عباس سے علمدار سے کہ زلزلے سے سارا گھر گر جائے لیکن عقیدہ توحید پر ایسے ثابت قدم ہے کہ جب اللہ ہے اور وہی طاقت اور وہی قوت ہے, وہی واحد ہے, سب چلے گئے اور یہ وہاں پر موجود رہے. لیکن یہی کہا گیا کہ جب کبھی دعا مانگو تو تڑپ کر مانگو.
درس کے آخر تک اس کو ایک سٹک سے دیکھتے رہے کیا یہ زندہ ہے یا مر گیا، واقعتاً مر گیا تھا. تو زبان میں اس اثر کا آ جانا، حجابات کا ہٹ جانا، بلند روحانی مقام حاصل ہونا، یہ تڑپ کر بارگاہ الہی میں حضرت عباس کا واسطہ دینے کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہو گئے کہ یہ دنیاوی واقعات ہیں. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو علماء نے مشاہدہ کیا کہ عالم برزخ میں ان کو بے حد بلند مقام اللہ نے عطا کیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. جی عروج، آپ بھی مومنین سے کچھ معجزات اور کرامات حضرت عباس سے رمضان شیئر کرنا چاہیں گی؟ میں ایک چھوٹا سا عمل اگین بتانا چاہوں گی. انم پہلے بتا چکی ہیں لیکن اسی میں ایک اور تاکید بھی آئی ہے کہ اگر آپ یہ بھی عمل، ویسے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے 133 مرتبہ جو عمل کرنے کے لیے کہا، جو تسبیح پڑھنے کے لیے کہا نماز کے بعد، وہ امپورٹنٹ ہے. حاضری کیسے دلوانی ہے، نیاز کیسے مولا عباس کی دلانی ہے، وہ انم نے آپ کو بتا دیا کیا پڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ 2 رکعت نماز جو ہے زیارت کی، حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کی نماز پڑھیں گے فجر کی طرح. زیارت کو ضرور تلاوت کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو 110 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ہدیہ کرنا ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور پھر واسطہ دینا ہے ان کو مولا عباس علیہ السلام کا. اور جو بھی آپ کی دلی حاجت ہے، جس بھی مشکل و پریشانی میں گرفتار ہیں، اس کی اپنی حاجت کو دل میں رکھیے اور اسی طرح سے دعا کیجئے جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے. اور حاضری کا نام پہلے آپ کو بتا چکی ہیں، تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کی مولا عباس کے توسل سے جو بھی حاجت قبول ہوگی، آپ نے حاضری نظر جو بھی آپ کی توفیق ہوگی، پانی ضرور رکھنا ہے اور اس کے ساتھ دلوانا ہے. اب کچھ ایمان افروز واقعہ جو کہ انم نے کہا تھا، ایک انم نے بہت خوبصورت شیئر کیا اور 1-2 میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کسی خاص فرقے سے نہیں، اب چاہے وہ عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، مولا عباس سب کی سنتے ہیں. اور کچھ غلط فہمیاں جو کہ کہی جاتی ہیں کہ خدا سے مانگنا چاہیے، مانگا خدا سے جا رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، اور آپ کو اس سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کوئی سفارش کی جائے، کوئی قریب ترین شخص مل جائے یا اس شخص کی کوئی اولاد ہو جس کے واسطے سے، جس کی سفارش کر کے اس سے وہ چیز حاصل کر لی جائے. آپ پروردگار عالم کے قریب تر کون ہے؟ صرف حبیب خدا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام ہیں. تو ان سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں، ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی لائر نہیں ہے کہ جو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. تو اب میں بہت خوبصورت ایک واقعہ آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کا اور میرا ایمان تازہ ہو جائے کہ وہ سب کی سنتے ہیں. یہاں پر ایک آپ کو واقعہ یاد دلاتی چلوں کہ جیسے آپ ٹی وی نیوز چینلز پر دیکھتے ہیں، اب ہمارے ملک میں بھی پاکستان میں بھی دکھایا جانے لگا ہے. اینکرز جو ہیں، نیوز چینل والے جو ہیں، وہ خود کربلا چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے نیوز کو کور کرتے ہیں، عاشورہ کے دن کی، 9 محرم کی، 10 محرم کی. اور فارنرز بہت سے لوگ جاتے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے اور ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی کانٹیکس نہیں پتا، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتا، لیکن کربلا کی فضا میں آتے ہی خود بخود یہ عشق کی منزل ہے اور وہ آتے ہیں اور اسلام کے کلوز ہو جاتے ہیں. یہ معجزہ کربلا کا. وہ تو انگریز ہیں، وہ تو دیکھنے آتے ہیں کہ کس لیے روتے ہیں یا کیا ماجرا ہے، یا سٹوری سنتے ہیں اور پھر وہ روتے ہیں جن کو بتایا جاتا ہے پریکٹیکلی. لیکن جب ہمارے ماشاءاللہ تھوڑا سا افسوس کے ساتھ وہ مسلمان اینکرز نیوز چینلز وہ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو محرم الحرام میں ویوز مل سکیں، تاکہ وہ چینل جو نہیں دیکھا جا رہا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے دیکھا جائے. تو اب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایران، عراق میں آپ دیکھتے ہیں اور لبنان میں بھی منظر کشی کی جاتی ہے. اور منظر کشی میں کچھ کریکٹرز بنائے جاتے ہیں. یہ کلچر ہے وہاں کا کہ ہمیں جیسے ہندوستان میں، پاکستان میں ہمیں فضائل و مصائب جیسے کہ مجلس برپا کی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے، جبکہ وہاں سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ کہانی کا منظر کشی کر کے بتائی جاتی ہے. یہاں پر اب محرم میں جو منظر کشی کی جاتی تھی، مولا عباس علیہ السلام کا جو کردار ادا کرتا تھا ایک شخص، وہ علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کو وہاں سے جانا پڑا کہیں اور، کسی اور علاقے میں. اب چونکہ محرم الحرام کے دن قریب آ رہے تھے، 2 سے 3 محرم ہو چکی تھی، اب اس کردار کے لیے کیونکہ بہت زیادہ محنت ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ با کردار بھی ہو، نمازی بھی ہو، تو پھر اسی کو یہ کریکٹر سونپا جاتا ہے. اب ایک وہ شخص تھا جس کی ماں اور وہ ہمیشہ کربلا کی منظر کشی دیکھنے آتے تھے، لیکن ان کا جو باپ تھا، اس شخص کا جو باپ تھا وہ ناصبی تھا، وہ بغض اہل بیت رکھتا تھا. تو اب اس لڑکے نے کیا کیا، اس نے کہا کہ وہ تمام تر مکالمہ جو کہ وہ شخص کیا کرتا تھا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی کریکٹر میں، جب وہ کردار ادا کرتا تھا تو وہ مکالمہ مجھے یاد ہے، تو کیا میں وہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں محرم الحرام قریب ہے تو تم بھی کر سکتے ہو. اللہ اکبر. اب جیسے ہی حامی بھری وہ خوش ہو گیا، اس کا دل تھا، وہ بہت پیار کرتا تھا مولا عباس علیہ السلام سے،
اس نے وہ کریکٹر کیا سارا، وہ کردار ادا کیا. تو جیسے ادا کرنے کے بعد آیا یہ خوش تھا کہ اس نے اس ہستی کا کردار کیا جس کو وہ پسند کرتا ہے. اور ماں بھی واپس آئی، یہ خوش تھے. اور عاشورہ کا دن تھا. جب شام کو آیا باپ نے پوچھا کہ تم تو حد سے بڑھ گئے، تم تو مسلمان ہی نہیں رہے. یہ اس کو جملے سننے کو ملے کہ تم تو مسلمان ہی نہیں، تم تو مذہب سے خارج ہو چکے، تم ماں بیٹا. تو اگر تمہیں عباس بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو تمہیں سچ میں عباس بنا دیتا ہوں. اللہ اس نے، اور یہ اس زمانے کی بات بتائی جا رہی ہے، واقعہ اس زمانے کا. یہ پڑھنے کی اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اسلام پہ بے شمار قربانیوں کے بعد کربلا میں اپنا تمام کنبہ لٹانے کے بعد بھی سید الشہداء کی محبت میں لوگوں کو مارا جاتا تھا. کربلا کی زیارت کے لیے لوگ جاتے تھے تو ان کے بیٹوں کو قربان کیا جاتا تھا، یا انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو زیارت حسین کے لیے یا تو اپنا بازو کٹوانا پڑے گا، یا پیر کٹوانے پڑے گا، یا سر قلم کروانا پڑے گا، یا اپنی اولاد کا سر قلم کرانا پڑے گا. اور عاشقان فرزند رسول اللہ سے جو محبت اور عقیدت ہے وہی تو کربلا کھینچ کے لے کے جاتی ہے. جو آقا ختم مرتبہ سے عقیدت اور محبت ہے وہی عشق تو کربلا لے کے جاتا ہے. تو لوگ تو اپنی اولادیں قربان کر دیتے تھے. جس واقعے کی طرف عروج اشارہ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ جب ناسبیت اتنی زیادہ اور اس قدر لوگوں کے دلوں میں، جس کے دل میں محبت تھی، بہت محبت تھی، جن کے دل میں بغض اہل بیت تھا اور اتنی نفرت تھی، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، جیسا کہ وہ اپنی سگی اولاد کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہے. اس شخص نے اپنے گھر سے ایک تلوار اٹھائی اور اپنے بیٹے کے دونوں بازوؤں کو قلم کر دیا. اب جیسے ہی قلم کیا تو ماں رونے لگی، چلانے لگی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا کیا ہو گیا جو بھی. تو اس نے ماں کی زبان بھی کاٹ دی. اب اس شخص نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اور یہ چلا گیا. اور جیسے ہی ماں نے دیکھا کہ بیٹے کے ساتھ یہ کر دیا، وہ روتی پیٹتی اسی امام بارگاہ جہاں پہ ممبر اور وہ تمام طرح عزاداری کا ماحول تھا، اس نے بیٹے کے بازوں کو اٹھایا اور اپنی اس کٹی ہوئی زبان کو اس ماں نے اٹھایا اور یہ چلی گئی اور ممبر کے پاس جا کے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی. اور یہاں پر یہ کیا دیکھتی ہے کہ واسطہ دیتی ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کا اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پکارتی ہے، بی بی کو پکارتی ہوئی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر دیا گیا کیونکہ وہ مولا عباس سے پیار کرتا تھا. اور اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کی زبان بھی کٹ چکی ہوتی ہے. اب کیا دیکھتی ہے کہ ایک نور آتا ہے، ایک خاتون آتی ہیں اور وہ اس خاتون کی زبان کو اٹھاتی ہیں اور اس کی زبان کو جوڑ دیتی ہیں. تو جب فرماتی ہیں کہ آپ کون ہیں تو کہتی ہیں کہ میں وہی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں کہ جس کے بیٹے کے لیے، جس کی محبت میں تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا، جس کی محبت میں تمہاری زبان کاٹ دی گئی، میں وہی شہزادی ہوں اور یہ میرے بیٹے کی محبت میں یہ کچھ ہوا. اللہ اکبر. وہی ہم نے کہا کہ جناب زہرا سے ان کا نام لے کر واسطہ دے کر مانگے تو بی بی ضرور سنتی ہیں. اب یہاں پر جیسے ہی یہ خاتون رونے لگی، معلوم ہوا کہ آقا زادی ملنے کے لیے آئی ہیں اور کہا کہ بی بی آپ میرے بیٹے کی بھی، میری بیٹی کو بھی شفا دے دیں، اس کے بھی بازو قلم کیے گئے ہیں مولا عباس کی محبت میں. تو کربلا میں جو نہیں جانتے، کربلا میں مولا ابوالفضل عباس سلمدار، غازی عباس سلمدار کے نام سے آج تک جانے جاتے ہیں. کربلا میں ان کے بازو قلم کر دیے گئے تھے اور اب جو ان سے محبت رکھنے والا اور عقیدت اہل بیت رکھنے والا ہے اس کے بھی بازو اس کے باپ نے قلم کر دیے تھے. اب یہاں پر جب اس نے سفارش کی کہ میرا بیٹا بھی آپ کے بیٹے کی محبت میں اس کے بازو قلم کر دیے گئے، آپ اس کی بھی مدد کی ہیں، کریں جیسے میری زبان کو آپ نے آقا زادی جوڑ دیا. اب بی بی نے کہا کہ جس کی محبت میں اس کے بازو قلم کیے گئے ہیں وہی اس کی مدد بھی کرے گا. تو جب وہ خاتون دیکھتی ہے مولا عباس سلمدار علیہ السلام کے ایک قد آور نوجوان کہ جس نے اس کے بیٹے کے بازو جوڑ دیے تھے اور اس کا بیٹا اب صحیح سلامت کھڑا تھا، وہ رونے لگی. مولا عباس سے عقیدت اور محبت کا اظہار، ان کے توسط سے ان کی زبان کا واپس آ جانا، بازوں کا جڑ جانا. اس نوجوان نے اظہار محبت کرنا چاہا اور کہا کہ کیا میں آپ کے ہاتھوں کو چوم سکتا ہوں؟ تو تب مصائب کے وہی جملے ہیں کہ میں دہرانا نہیں چاہتی کیونکہ ایک پروگرام ہے اور ہم اس قابل نہیں کہ وہ تمام تر مصائب کا ذکر کر سکیں. تو پھر مولا نے یہی کہا کہ کربلا میں اگر یوں میرے شانے نہ کٹے ہوتے تو میں ضرور تمہیں موقع دیتا کہ تم میرے ہاتھوں کو چوم سکو. اللہ اکبر. اور اس سمیت بہت سے اور معجزات، بہت سے اور واقعات کہ اگر ہم کسی بھی ہستی سے مجرب اعمال اور توسل کے طریقے آپ سے شیئر کریں اور مومنین کے ساتھ کیا معجزات ہوئے. اللہ نے اس بارگاہ سے توسل کرنے پر ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور ہیں آج تک. اور یہ ماں بیٹا تو خوش تھے کہ یہ صحیح اسلام تک ان ہستیوں کے ذریعے پہنچے. یقیناً کربلا جانے والے ٹورسٹ، فارنرز کسی بھی کنٹری سے جب جاتے ہیں تو فقط وہ روضہ امام حسین پہ، روضہ حضرت عباس سلمدار پہ نہیں جاتے، وہ خدا تک جاتے ہیں. بے شک
اسلام پر ایمان لے آتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ خدا کی معرفت، توحید پر اپنا گھر بار لٹانا، مقام توحید دنیا کو سمجھانا، یہ فقط محمد و آل محمد کا ہی فیض ہے کہ جو جاری ہے، یہ عطائے پروردگار ہے، جو عطا انہوں نے حضرت عباس کو کی ہے کہ جو ان کے زیر علم آئے اور حاجات طلب کرے. ان شارٹ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھتے تھے، ہندو مسلم عیسائی، آج تک اولاد بھی پا رہے ہیں حضرت عباس کا واسطہ دے کر، رزق بھی پا رہے ہیں حضرت عباس کا واسطہ دے کر، جابز بھی پا رہے ہیں حضرت عباس کا واسطہ دے کر، اپنے گھر پا رہے ہیں اور پھر اس گھر پر علم حضرت عباس علمدار لگا رہے ہیں. اور کسی بھی زندگی کے مسئلے میں جب ایسے مقام پر پھنس جاتے ہیں، ہم نے تو لوگوں کی بات کی ہے نا، ہم خود بھی وہی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت اور بڑی سے بڑی حاجت اور مشکل سے مشکل کام کو، یہ وہ ہستی ہیں جن کا واسطہ بی بی زہرا کو ہم دیتے ہیں، اللہ کو دیتے ہیں، اور ان کے امام حسین کو دیتے ہیں کہ ان کو اپنے بھائی سے بے حد محبت ہے، ان کے واسطے سے تو ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں. اور پروگرام کے اختتام سے پہلے میں تو چاہوں گی کہ آپ سے ضرور شیئر کروں کہ ہمارے نیبرز میں کچھ لوگ رہتے تھے، ہمارے قریبی لوگ ہیں، قریب ہے کہ جو ہمیں بعد میں ہماری سلام دعا تو بعد میں ہوئی، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ جمعرات کے دن ہمارے گھر پہ جو علم ہے وہاں پر آئیں، چراغاں کریں، اور کئی بار وہ کہتے تھے نہیں آپ آئل ہم سے لیں، نہیں یہ ہماری منت ہے، یہ ہماری دعا ہے، آپ ہماری طرف سے دیے جلائیں. پھر کئی بار تو ایسا بھی سننے کو ملا جب سلام دعا ہوئی نیبرز کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے گھر میں، وہ خاتون نے خود ہماری بہن کی طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں تو اپنے گھر کے صحن میں علم کی طرف دیکھتی ہوں اور دعا مانگ لیتی ہوں، اور جو دعا مانگتی ہوں وہ قبول ہوتی ہے، اور میں اپنے طور پہ نظر دلا دیا کرتی ہوں. بارگاہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں التجائیں پیش کرنے کے لیے، دعائیں پیش کرنے کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کسی گھر میں دستک دے کر آپ آئیں گے. جتنے آپ کے ہیں اتنے ہمارے ہیں، اتنے ہی وہ سب کے ہیں، اور سب کو خدا تک پہنچنے کا، رسول پاک اور اہل بیت تک پہنچنے کا رستہ بتاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کریم کربلا سید الشہداء آپ کو کربلا کی زیارت کرائیں اور آپ کو مدینہ زیارت نصیب ہو، یا آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، تو ہم ایسے بھی اپنے مومنین بہن بھائیوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عباس کے وسیلے سے زندگی میں سختیوں کے بعد وہ آسانیاں دیکھی ہیں کہ ایک لگژریس لائف سٹائل میں آگے، کیونکہ اللہ کو ان ہستی سے بڑی محبت ہے. اپنا ذاتی گھر حضرت عباس کی مجلس میں مانگا اور ان کو وہ گھر عطا ہوا، ایک کو نہیں بہت سو کو عطا ہوا، تو بیماروں کو شفا عطا ہوئی. کہ جب ڈاکٹرز کہہ دیتے تھے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں، وہاں پر حضرت عباس کا وسیلہ کام آتا ہے. جہاں پر پیرنٹس نے، اب ہر واقعہ نہیں بتا پا رہے لیکن شارٹ واقعہ اگر میں بتاؤں تو کئی بار پیرنٹس نے آ کر ذریعہ پر ایسی اولاد کو رکھ دیا کہ نہ سن سکتا ہے مولا، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. ایسی اولاد کا کیا کرنا، اور جب وہ باپ چلنے لگتا تو بچہ کہتا ہے بابا. ذریعے حضرت عباس پہ جب نابینا آتے ہیں تو بینائی ملتی ہے، جب اپاہج آتے ہیں تو چلنے لگتے ہیں، جب ایسے لوگ آتے ہیں جو اسپیچ تھیراپی لے رہے ہوتے ہیں، لکنت ہوتی ہے زبان میں، حرم حضرت عباس میں آ کے بولنے لگتے ہیں. عظیم واقعات ہے. میں ویڈیو میں اٹیچ یہ ورڈز لگا دوں گی انشاءاللہ، اس کا ٹائٹل ہی یہ لگا دوں گی تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور نوٹ کر لیں، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے گا. اور اگر گھر سے باہر ہیں پھر بھی یہ یاد نہیں رہتا، گھر پہ ہیں تو یہی عمل ضرور کریں جو ہم نے کہا. گھر پہ نہیں ہے، کہیں باہر پرابلم میں ہے تو 110 مرتبہ درود پاک پڑھ کر شہزادی فاطمہ کو ہدیہ کریں اور واسطہ دے دیں مولا عباس کا. آپ یا عباس یا عباس یا عباس بھی کہتے رہیں تو حاجت پوری ہوتی ہے. ایگزامز میں پڑھیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہوئے پڑھیں. اور بڑی ایک اہم حاجت جس کا ہم نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا، دیکھیے ہم سب صرف پیسے کو سیو کر سکتے ہیں، ہم سب صرف کربلا جانے کی نیت کر سکتے ہیں، ہم سب صرف انتظار کر سکتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف ارادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ ہستی کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کربلا آنے والوں کی فہرست بنائیں، 40 کی فہرست بنائیں، یا عاشور کی فہرست بنائیں، یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوئے بندے کو اس مقام اسلام اور مقام عشق کربلا معلیٰ، زیارت سید الشہداء، زیارت حضرت عباس علمدار پر بلائیں. یہ اختیار فقط حضرت عباس علمدار کو ہے. لہٰذا جب بھی آپ نیت کریں کہ خدا آپ کو کربلا بلا لے، تو یہ وہ ہستی ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے، یہ باب حسین ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام تک کوئی بندہ آج تک پہنچ نہیں سکا جب تک کہ وہ حضرت عباس کا واسطہ نہ دے. اور زیارت کے لیے بھی بی بی کا یہی حکم ہے کہ جب بھی کوئی زائر کربلا زیارت کے لیے آئے تو پہلے میرے عباس کی زیارت کرے،
پھر میرے بیٹے حسین کی زیارت کریں. تو لہٰذا اگر کوئی بھی حاجت ہے اور آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا ہے اللہ کا تو آپ کو وسیلہ حضرت عباس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا. عروج کوئی آخری میسیج آپ دینا چاہیں تو یقیناً اس کے بعد ہم انشاءاللہ پروگرام کو اینڈ کریں گے. آخری میسج یہی ہے کہ طریقہ کار آپ کو بتا دیا، لیکن جب بھی ان چیزوں کو کرنا ہے، اعمال کو کرنا ہے، نماز، زیارت اور پھر یہ اعمال، اور صدقے دل کے ساتھ، یہ نہیں کہ اوپر سے مانگ رہے ہیں، اندر سے آپ کو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. جب پتہ نہیں آ جائے گا تو تب پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. جن لوگوں کے واقعات ہم نے کہا کہ ہم مکمل نہیں سنا سکتے، جو سنا سکتے تھے آپ کو سنا دیا تاکہ آپ صدقے دل سے اپنی حاجت کو طلب کریں اور انشاءاللہ قبول ہوگی. جو ہم نے بتایا گھر ہے، بیماری ہے، اولاد ہے، ہم نے 6 مہینے میں، ہم نے 1 سال کے اندر بھی لوگوں کو گھر ملتے دیکھے ہیں، بیماروں کو شفا ہوتے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی ہماری سب کی مشکلات کا حل بھی مولا عباس کے وسیلے سے ضرور مل جائے گا. میں انم سے ریکویسٹ کروں گی اگر اویلیبل ہو سکا مولا عباس کی زیارت، آپ کہاں پر آپ کو زیارت ملے گی پڑھنے کے لیے، وہ سائٹ جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیں گی، اور اس کا ترجمہ اگر آپ کو اویلیبل ہو جائے انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ مل جائے گا تو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو ترجمے کا بھی معلوم ہو سکے. تو ڈیوائن پلس ایپ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں اپنے فون میں رکھیے. ڈیوائن پلس ایپ زیارات سیکشن میں آپ کو زیارت مل جائے گی اور ہر معصوم کی زیارت ملے گی، زیارت رسول خدا سے لے کر زیارت آخر الزمان تک. تمام دعائیں اعمال ہر مہینے کے ملیں گے. اس کے علاوہ زیارات.org پر، دعاز.org پہ، اسلام.org پہ آپ اگر ٹائپ کریں زیارت عباس صلی علیہ وسلم کو ضرور مل جائے گی. تب آپ کے لیے ضرور راستہ. پروگرام کے اختتام سے پہلے میں چاہوں گی مولا عباس کی زیارت کی 2 جملوں کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا دوں. زیارت آپ کو مل جائے گی، ٹرانسلیشن 2 جملوں کی صرف آپ کی اور میری معرفت میں اضافے کے لیے تاکہ آپ کو اور مجھے معلوم ہو. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. یہاں پر میں بتا دیتی ہوں، یہاں آپ سلام پیش کریں گے. سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المؤمنین علیہ السلام. سلام ہو آپ پر اے بندہ صالح جس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی. اس کے بعد کچھ جملے ہیں، میں اس کی ٹرانسلیشن آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ نے دشمنان خدا سے جنگ کی اور خیر خواہی کی اور صبر کیا مصائب پر یہاں تک کہ آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے. سبحان اللہ. السلام علیکم ابوالفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم ابن امیر المومنین. جگمگائے گا قیامت میں علم عباس کا، کہہ رہا ہے ایک عاشق چشم نم عباس کا. جگمگائے گا قیامت میں علم عباس کا، کہہ رہا ہے ایک عاشق چشم نم عباس کا. چاہتے ہیں جو کہ وہ آفات سے محفوظ ہوں، چاہیے کر لیں وہ خود پر نام دم عباس کا. عاقبت کی فکر ہے لیکن ہے اس سے آسرا، دل میرا کہتا ہے مجھ پر ہے کرم عباس کا. سبحان اللہ. جانثاری کی مثالیں جو بھی ہیں سب ہیچ ہیں، جانثاری کی مثالیں جو بھی ہیں سب ہیچ ہیں. سر نہ تھا اتنے مصائب پر بھی خم عباس کا. ہاتھ کانپے خون کے آنسو سے آنکھیں بھر گئیں، کر رہی تھی جس وقت میں قصہ رقم عباس کا. کربلا کی بات پر ہر ایک دل ہے مضطرب، کربلا کی بات پر ہر ایک دل ہے مضطرب. آج تک تازہ ہے اہل دل پہ غم عباس کا. اے سہیل اتنی تمنا ہے خدا پوری کرے، اس حریم دل میں پڑ جائے قدم عباس کا. کہ